بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، برطانیہ کے اخبار فائنینشل ٹائمز نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں سنگین کشیدگی کو اس کے مستقبل پر اثرات کے حوالے سے ایک چونکا دینے والی رپورٹ شائع کی ہے۔ مضمون نگار نے رپورٹ واشنگٹن سے بھیجی ہے اور اس کی تیاری میں امریکہ کے سرکاری اداروں کے مائنڈ سیٹ کو بآسانی پڑھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جواباً پاکستان نے بھی کچھ سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کر رکھا ہے، یہ مضمون نگار نے ہمیں بتایا ہے۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ پاکستان اور امریکہ کے درمیان پالیسی اور سوچ کے تضادات کے باقاعدہ اختلافات میں ڈھلنے کا پتہ دے رہی ہے۔ یہ تو ہم نے محسوس کر لیا تھا جب آپ امریکن ڈیلیگیشن آئے ہیں صدر جو بائیڈن کے بعد، جو ان کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ نے اس طرح لفٹ نہیں کروائی، کیونکہ وہ سارا کام تو کر چکے تھے۔ دیکھیے نا، جب دعا میں معاہدہ کرا دیا تھا طالبان کا، تو اس کے بعد پاکستان کا کیا باقی رہ جاتا تھا؟ اب یہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو طالبان پہ زور ڈالے، اس معاہدے کو ختم کرائے اور ان کی فوج کو یہاں رہنے دے اور ان کی جو پریزنس ہے وہ یہاں لگی رہے، اور پاکستان سے اس طرح کی امیدیں وہ وابستہ کر رہے تھے۔ وہ امیدیں کیا وابستہ کر رہے تھے؟ ان کو عادت ہے حکم دینے کی، لیکن اب ان کو یہ پتہ نہیں کہ وقت اپنا پینترا بدل رہا ہے۔ اب حالات وہ نہیں رہے۔ اب تو شام جیسا تباہ حال ملک جو ہے وہ اسرائیل پہ کہ ایٹمی پلانٹ پہ حملے کر رہا ہے، تو پاکستان کا تو اللہ کے فضل سے بات ہی اور ہے۔ خیر ہے، نہیں آؤ۔ اب یہ کہہ رہے کہ جی اس مضمون میں تاثر دیا گیا کہ جی یہ امریکہ تو اب پاکستان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ پاکستان اور امریکہ کے درمیان پالیسی سوچ کے تضادات کا تو پتہ دے رہی ہے، اور اگر آنے والے حالات کی یہ حقیقی تصویر ہے جو اس نے دکھائی ہے، تو پھر دونوں ملکوں کا تعلق باقاعدہ دشمنی میں ڈھلتا نظر آ رہا ہے، اور وہ وقت آ رہا ہے جب امریکہ دوبارہ حقانی نیٹ ورک، جیش محمد، لشکر طیبہ، ٹی ٹی پی نہیں کہے گا، وہ تو ان کی اپنی ہے، اور اس طرح کے دیگر بہانے تراش کے تو اپنا جو خوب سے باطن ہے، جو ان کا اصل ایجنڈا ہے، یعنی کہوٹا کی طرف اپنے خونی پنجے بڑھائے گا۔ یہ مطالبات کی نا پہلی پرت ہے، اس کے بعد سفر رکنا نہیں بلکہ بتدریج آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس تصور کو فلسفہ، سازش اور سازشی تھیوری کہنے والوں کی کمی نہیں، مگر عراق لیبیا کی پچھلی 2 اشروں میں پریشان حالی اور تباہی ایک اور ہی کہانی سنا رہی ہے۔ دونوں ملک اسرائیل کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں تھے اور ماضی میں اسرائیل کو چیلنج کرتے بھی رہے۔ عراق کا ایٹمی ری ایکٹر جو ہے وہ ان کی تباہی کا شکار ہوا، اسرائیلی ایئر فورس نے اس پہ حملہ کر کے تباہ کیا، اور کوئی ایف آئی آر اس کے خلاف درج نہیں ہوئی۔ حالانکہ ایٹمی پلانٹ کی تباہی سے پورا عراق تباہ ہو سکتا تھا اگر وہ ایٹمی پلانٹ تھا، وہاں پہ یورینیم وغیرہ تھا۔ جو ایسے پلانٹ پھٹتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے نا، چرنوبل کا آپ کو یاد ہی ہے نا، روس کا جو پھٹا تھا تو کتنی تباہی ہوئی تھی، یا انڈیا کی وہ جو ان کی ادھر بھوپال میں جو گیس کا وہ پھٹا تھا تو اس کی کتنی تباہی ہوئی تھی۔ تو یہ لیکن اس پہ کوئی ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا، اور انہوں نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی، جو بھی کیا۔ بہرحال کمزور کا تو ساتویاں بھی تگڑے دا ماڑے دا ستیویاں 100۔ تو نہ کوئی اس کے خلاف ایک لفظ امریکہ نے نہیں کہا، برطانیہ نے نہیں کہا، کسی دنیا کے ملک نے نہیں کہا، اس لیے کہ وہ عراق تھا۔ اگر عراق کی طرف سے یہ حملہ تربیے پہ ہو جاتا تو پھر اس کا ریاکشن دنیا میں کیا ہوتا ہے، اس کا آپ اندازہ لگا لیں۔ ناظرین کرام، عراق کی سالمیت اور خود مختاری کا ماتم گسار بھی کوئی نہیں تھا۔ عقوبت اور عطاب کا یہ سلسلہ آنے والے ماہ و سال میں بھی ختم نہ ہو سکا۔ ایٹمی پروگرام پر خود سپردگی کے باوجود لیبیا اور قذافی کا جو انجام ہوا وہ عبرت کی داستان ہے۔
یعنی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ جو ملک سرنڈر کر دیتے ہیں امریکہ کے آگے اپنا ایٹمی پروگرام، اور تو ان کو پھر چھٹی مل جاتی ہے، نہ دیکھیں نا، عراق کا انہوں نے تباہ بھی کیا اور عراق کو بھی تباہ کیا۔ لیبیا نے تو خود سرنڈر کر دیا تھا، جہاز بھر کے بھیج دیا تھا، وہ بھی انہوں نے تباہ کر دیا۔ ایران نے اسے سبق سیکھا ہے، وہ اس لیے وہ ڈٹا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ دونوں طرح تباہی ہے، نہ انہوں نے اس کو یہ بنانے دینا ہے، اگر بنا لیا تو تب بھی، اور اگر یہ امن کی خاطر یہ اس سے مطلب وڈرائی کر دے تو بھی یہ معافی تو نہیں دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے اس کو۔ ان کی فطرت ہے، یہ شیطان ہے، یہ اپنی شیطانیت کے عروج کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار، اور ان کا ہر عمل جو ہے وہ صحیح ہوگا، ہمارا بطور مسلمان ہر عمل جو ہے وہ غلط ہوگا۔ ناظرین، عراق کی سالمیت اور خود مختاری کا ماتم گسار بھی کوئی نہیں تھا۔ عقوبت اور عطاب کا یہ سلسلہ آنے والے ماہ سال میں بھی ختم نہ ہو سکا۔ ایٹمی پروگرام پر خود سپردگی کے باوجود میں نے آپ کو عرض کیا جو قذافی کا حال تھا وہ آپ نے دیکھ لیا، جو اس کے لیبیا کا حال ہوا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی صورت میں وہ آسان ہدف اسے میسر آ گیا ہے، امریکہ کے افغانستان میں اب ناکامیوں کے بعد نا، وہ یہ سارا ملبہ ذرا پاکستان پہ ڈالے گا۔ پیچھے میں آپ نے جو بائیڈن نے 4-5 روز پہلے کہا نہیں کہ اگر ہمارے جانے کے بعد یہاں پہ کچھ بھی گڑبڑ ہوئی تو اس کی ذمہ دار آپ ہوں گے، ہم نہیں کچھ کر سکیں گے پھر۔ سبحان اللہ۔ اور اب جناب وہ امریکہ افغانستان میں اپنی ناکامیوں کے لیے جس قربانی کے بکری کی تلاش میں تھا، یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی صورت میں وہ سینڈ بیگ اس کو میسر آ گیا ہے جس پر مکے بازی کی کئی مظاہرے بیک وقت جاری ہیں۔ انہی میں ایک مظاہرہ اس وقت ہوا جب پاکستان نے سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت جنیوا میں بلوچ علیحدگی پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی کی تشہیری مہم پہ اعتراض کی۔ آپ اندازہ کریں، یہ لوگ وہاں پہ کیونکہ ہیومن رائٹس کا اجلاس ہوتا ہے، وہاں پہ پاکستان کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں اور سارا یہ پیسہ لگاتا ہے، راہ لگاتی ہے، اور جو ان کے وہاں بورڈنگ لاجنگ ان کی وہ ساری برطانیہ کے ذمے، سوئٹزرلینڈ کے جو یورپی ممالک ان کے ہیں ان کے ذمے ہوتی ہے۔ پہلے جنیوا میں پاکستان کے مندوب نے سوئس حکومت کو خط لکھ کر اس کی تشہیری مہم میں مدد دینے پہ سخت احتجاج کیا تھا۔ یہ وہاں نا بڑی بڑی بسوں پہ پاکستان کے خلاف بینر لگا دیتے ہیں، وہاں کھمبوں کو بھر دیتے ہیں، دن رات بار تقریریں کرتے ہیں، اور پاکستان کو اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا یا جواب دینے کا موقع نہیں دیتے، کیونکہ کہتے ہیں جی یہ قوانین کے خلاف ہے۔ سوئٹزرلینڈ اپنی سرزمین کو کسی خود مختار ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دے، یہ پاکستان نے صرف اتنا مطالبہ کیا تھا۔ آزاد بلوچستان کا اشتہار جنیوا میں الیکٹرانک اشتہاری بورڈز اور بسوں پہ لگائے گئے، اور سوئس اشتہاری ایجنسی AGBSAN ان اشتہاروں کی نمائش میں ملوث بتائی جاتی ہے۔ اس دوران انڈین ایکسپریس نے بہت ہی اہتمام سے یہ خبر شائع کی کہ واشنگٹن میں ورلڈ مہاجر کانگریس نے وائٹ ہاؤس کے سامنے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا سے متعلق پالیسی کی حمایت میں مظاہرہ کیا تھا، اور ان مظاہرین نے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کو دہشت گردوں کا سرپرست ملک قرار دیا جائے۔ MQM نے اس مظاہرے میں بلوچ مہاجر افغانی اور بھارتی باشندوں نے شرکت کی تھی، یا PTM کے کچھ بے غیرت اس میں شامل تھے۔ سوئٹزرلینڈ اور واشنگٹن میں ہونے والی ان سرگرمیوں میں گہری مفاصلت ہے۔ دونوں سرگرمیوں کا مشترکہ ہدف پاکستان کا استحکام، یکجہتی، بین الاقوامی ساکھ ہے، اور ان سرگرمیوں کا ریموٹ بھی کسی ایک ہاتھ میں دکھائی دیتا رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ ہاتھ بھارت کے سوا اور کس کا ہو سکتا ہے۔ بھارت اور افغانستان اس وقت مخاصمت اور مخالفت کی کیفیت میں ہیں، مگر حیرت ان مغربی ملکوں پر ہو رہی ہے جو دہشت گردی کے نام پر حد درجہ حساسیت کا شکار ہیں۔ انہیں فرد اور ملک پر تشدد میں ملوث ہونے کا شائبہ ہو تو اسے اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیتے، اپنے ملکوں کی تاخیر نہیں کرتے۔ اگر کوئی اس ریکارڈ کے ساتھ ان ملکوں میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اسے مار بھگاتے ہیں۔ پاکستان کے معاملے میں مغربی ممالک دوہری پالیسی اپنائے ہوئے ہیں۔ الطاف حسین
کراچی اور حیدرآباد میں بدترین تشدد میں ملوث رہا، بلکہ قتل و غارت گری میں بھی ایک ریاست کی سلامتی کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہا۔ کئی عشروں سے اس ایک شخص کے حکم پر زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے رہے۔ اس تشدد میں ہزاروں بے گناہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، وکیل، سیاسی کارکن جان سے گزر گئے، مگر الطاف حسین برطانیہ کا مہمان خصوصی رہا، اور کچھ یہی حال بلوچ شدت پسندوں برآمدات بگٹی، ہربیار مری اور میر داؤد سلمان کا ہے، جن کی مسلح تنظیمیں بلوچستان پر حملوں میں ملوث ہیں، مگر بھارت کے یہ اچھے طالبان، گڈ طالبان ہے جی، یہ دہشت گردی کے خلاف سراپا جنگ اور انسانی حقوق کے عظیم علم بردار یورپ اور امریکہ کے پنگوڑوں میں جھول رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اس وقت گریٹ گیم کے گھن چکر میں پھنس گیا ہے۔ پاکستان کو اندر سے کمزور کرنے کی کوششیں زوروں پر ہیں، جس کی مثال پی ٹی ایم اور کچھ سیاسی و مذہبی مافیاز کی پاک فوج پر رقیق حملے اور روز بروز بڑھتا ہوا یہ جو سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ ہیں، ان میں انڈیا زیادہ زیادہ پیش ہوتا ہے، لیکن استعمال تو وہ ہمارے گدھوں کو کرتا ہے نا یہاں کے، یہ شامل ہیں۔ اب آپ کے پاس بطور دیکھیں نا محب وطن پاکستانی دو ہی راستے ہیں، یا تو آپ ان لوگوں کے ساتھ مل کے ریاست کو گالی دیں اور پاکستان کے محافظوں کے متعلق جو یہ زبان استعمال کرتے ہیں وہ کریں، یا پھر اپنے ملک کا دفاع کریں، اپنی ریاست کا دفاع کریں، اپنی فوج کا دفاع کریں، اپنے ایٹمی پروگرام کا دفاع کریں۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اس میں کون سا راستہ اپنانا ہے۔ یاد رکھیے، یہ دنیا فرشتوں سے خالی ہے، یہاں آپ کو لیسر ایول میں سے ہی کوئی انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کی فوج ایسی فوج ہو جیسے صلاح الدین ایوبی کی فوج تھی، تو یہ تو خیر ایک دیوانے کا خواب یا ایک بیوقوفی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کے جو فوجی بیوروکریسی ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں، ہم پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں، ہم اس فوجی کے ساتھ ہیں جو سیاچین میں -40 سینٹی گریڈ میں کھڑا ہو کے میری گھر کی حفاظت کر رہا ہے، جو ایل او سی پر 24 گھنٹے موت کی نظر میں ہے، موت کے نشانے پر ہے، ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ مجھے اس فوج کی نمائندگی کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔